الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگان دین، مہمان خصوصی اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگار بندوں کے اوپر اس کا رحم کیا ہے، اس کا کرم اتارا ہے، اس کی مہربانی ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کو بلاتے رہنے کی اور اللہ کی بڑائی بار بار سنتے رہنے کی اور بار بار اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہمارے دل سے تازہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمان کا جو دور چل رہا ہے، مسلمان آج ایسا بن چکا ہے کہ جس طرح دوسرے ذات والے، دوسرے مذہب والے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اسی طرح کے زندگی کو ایک مسلمان بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کیسا رہتا ہے ہم جانتے ہیں، جیل خانہ، قید خانے کا مطلب جیل خانہ۔ تم کسی کو پتا کر کے پوچھو، بات کر کے معلوم کرو کہ جیل خانہ کیسا رہتا ہے۔ جو کچھ پہچانت والے تھے ان سے میری بات ہوئی جو جیل خانہ جا کے آئے تھے۔ میں ان سے پوچھا کہ جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہاں کا ماحول کیسا رہتا ہے؟ تو انسان کہنے لگا، حضرت آپ پوچھتے ہیں، بولنا میرا فرض بنتا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو بولنا اچھا نہیں لگتا، یعنی نہیں بولنا ہی اچھا۔ تو میں نے پوچھا نہیں، آپ کو ضرور بتانا ہے، کیونکہ ہم ایک سپیکر بن کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو انسان کہا، حضرت پوری بات تو میں نہیں بول سکتا، لیکن ایک بات میں آپ کو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ انسان کو زندہ رہنے سے، انسان کو جیل جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ مر جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا بولا وہ انسان؟ وہ آدمی یہ بولا، حضرت جیل میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم مر جائیں۔ اتنی خطرناک حالات وہاں پہ ہوتے ہیں۔
نہ سکون سے سونے کے لیے موقع ملتا ہے، نہ سکون سے بیٹھنے کے لیے موقع ملتا ہے، نہ سکون سے کھا سکتے ہیں، نہ سکون سے کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ سکون سے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بیت الخلا میں بھی ہم سکون سے وہاں پہ اپنی ضرورت پورا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دو تین گروپ بن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو فوراً جیلر آتا ہے، کہتا ہے بہن یہاں پہ بیٹھ کے کیا پلان بنا رہے ہو بول کے لوگوں کو وہاں سے جوڑ دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، ہمیں کبھی بھی تنہا رہنا پڑتا ہے۔ آپ سوچو کبھی ہم کوئی جگہ چلے گئے، کوئی ایسا جگہ وہاں پہ ویران ہے، سب ویران ہے، کوئی بھی بات کرنے والا نہیں، کوئی ہمارے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، وہاں پہ کوئی ایسی زندگی ہمیں وہاں پہ گزارنا پڑتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی جاننے والا ہی نہ ہو۔ اگر ایسی جگہ آپ کو ایک دن بھی گزارنا پڑے تو آپ وہ دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ رحم کرے میرے اوپر، وہ کوسی زندگی ہے، وہ کیا کام ہے، وہ کیا وقت ہے، بھائی کل جو وقت میں گزارا ہوں بہت نابتر وقت ہے۔ کیونکہ اکیلا رہنا ایک بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن جو لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں ان کو اکیلا رہنا یہ بہت بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، نہ ان کے لیے کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا۔ اب کوئی ہمارے جیل کے اندر جو انسان رہتا ہے اس سے کوئی بات کرنے کے لیے آ جائے تو اس وقت بھی 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ حال ہی کے اندر ہمارا ایک دوست جو باہر کے دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی جو بڑے بھائی ہیں وہ بھائی کو لے جا کے جیل میں ڈال دیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی غلطی نہیں کیا، کوئی مرڈر نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کیا، بس یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کے بیوی کو ان کو جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انہوں کی بیوی لے جا کو کورٹ کے اندر کیس ڈال دیے۔ وہ کورٹ کے اندر مینٹیننس پے کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بندہ بیچارہ مجبور تھا، غریب تھا، تو ان کے بیوی کو مینٹیننس نہیں دے رہا تھا، تو مینٹیننس نہیں دینے کی وجہ سے اس آدمی کو لے جا کر جیل کے اندر ڈال دیا، مینٹیننس نہیں دینے کی وجہ سے۔ بس یہی بہانہ ہے۔ جب ہمارا دوست کا جو بھائی ہے وہ جا کر جیل میں بیٹھا، اب کچھ دن کے بعد اس بھائی کو یعنی ہمارے دوست کے بھائی کو بیماری ہوئی، یعنی بخار ہوا، سردی ہوا، کھانسی ہوا، بخار ہوا، بہت ڈھیلا پڑ گیا وہ آدمی۔ اب ہمارے دوست کو معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی کی حالت خراب ہے، اچھی نہیں ہے، تو ہمارا دوست جو ہے وہاں پہ گیا، جا کے کیا دیکھتے کہ وہاں پہ ان کا جو بھائی جو جیل خانے کے اندر بیٹھا ہے اس کو ہاسپٹل لے جا رہے تھے پولیس، ادھر ایک پولیس ادھر ایک پولیس، دونوں اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ بیچارہ کوئی غلطی نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کیا، کوئی مرڈر نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس اس کی غلطی یہ تھی کہ اس کی بیوی کو جو مینٹیننس دینا تھا مہینہ وہ مینٹیننس نہیں دینے کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالے۔ اچھا انسان ہے، بس مجبوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے جانا پڑا۔ اب یہ دو جو ہمارا دوست ہے وہ جا کے اس کے بھائی سے ملنے گئے تو اس کی حالت دیکھتے ایک طرف ادھر 2 پولیس اس کو پکڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ بندہ بیمار تھا، وخار ہو گئے، پریشانی ہو گئی، پیخانے نکل گئے، پھر اس کو سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی، ٹائیفائڈ بخار ہو گیا۔ آپ سمجھو کبھی ہمیں سر میں درد ہوتا یا کھانسی ہوتی تو ہم اوپر نیچے ہو جاتے، کیونکہ انسان کی طبیعت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ کی نعمت بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو تندرست رہنا، کوئی بیماری نہیں رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ بندہ جو بیچارہ ہے اس کو سب بیماری اچانک آ گئی جب وہ جیل کے اندر تھا۔ اب اس کو باہر لے کے گئے ہاسپٹل میں دکھانے کے لیے، اس کو ہمارے دوست کو معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، تو یہ بندہ کیا کیا، بھائی کے پاس گیا کہ یہ جا کے کیا دیکھتے کہ وہ بندہ جو ہمارے دوست کا بھائی ہے بہت ڈھیلا پڑ گیا، بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ اب ہمارے دوست کو رحم تو آیا، ارے میرا بھائی کیسا تھا، کیسا ہو گیا بول کے ہمارا دوست کیا کیا، جا کے 1 2 3 ماؤس خرید کے، ماؤس کا جو ڈیلا ہے
موز خرید کے ایک جوس کا پیکٹ لے کے اپنے بھائی کو پلانے کے لیے لے کے آیا۔ مسلمان ہیں، دوست ہے میرے، مسلمان ہیں، اوپر ٹوپی ہے، نیچے لالچی پیجامہ ہے، یہ دیکھ کر فوراً پولیس کہنے لگا تو اس کے اندر کیا زہر ملا کے لے کے آیا تیرے بھائی کو پلانے کے لیے؟ وہ بھائی کیسی حالت میں ہے؟ بہت کمزوری کی حالت میں ہے، وہ لوگ نہیں پلاتے۔ جب ہمارا دوست جو ہے ایک جوس کا پیکٹ لے کے گیا، 2 ماؤس لے کے گیا جا کو، ان کے درمیان یعنی وہ پولیس بھی بازو بیٹھے تھے، یہ بندہ جا کے ان کو کھلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس جوس کے اندر کیا زہر ملا کے لے کے آ گئے؟ اگر تمہارے بھائی کو ایسا پلائیں گے تو ہمارا پرابلم ہو جائے گا۔ تو ہمارے دوست کو غصہ کہنے لگا دیکھو بھائی یہ میرا خون کا رشتہ ہے، میرا بھائی ہے، کون کیسا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو زہر پلائے؟ چلو اگر آپ کو اتنا بھی ڈاؤٹ ہے تو پہلے آپ پی لو، پھر آپ پی لو، اس کے بعد میں اپنے بھائی کو دیتا۔ پھر وہ لوگ پولیس کہنے لگے ٹھیک ہے چلو چلو پلاؤ۔ یعنی وہ لوگ دونوں بھی بازو بیٹھ کے تھے، ادھر ایک پولیس تھا ادھر ایک پولیس تھا، درمیان میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایک جوس پینے کی نوبت نہیں ہوئی۔ پیچھے دیکھتے تو کروڑوں کا آستی ہے، بلڈنگ میں رہتا ہے، کروڑوں کا آستی ہے، لیکن بیوی کے اوپر غصے سے مینٹیننس نہیں دے رہا تھا۔ بس یہ ناطے میں اس کو لے جا کر کچھ دن جیل کے اندر رکھا، بیمار ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی محبت سے بات کرنے والا نہیں۔ اچانک اس کا بھائی جا کر اس کو ایک جوس دے رہا تھا تو اس کو بھی سکون سے پینے کی نوبت اس کی نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے جیل کی زندگی، نہ سکون سے کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ سو سکتے، نہ بیٹھ سکتے، حالانکہ سکون سے بیت الخلا بھی نہیں جا سکتے۔ تم جا کے 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ کر لیے تو فوراً پولیس آ کے جو گارڈ رہتا ہے آ کے دروازہ مار دیتا ہے، ارے بیٹھ کے کیا پلان بنا رہا اندر تو بول کے۔ اتنی بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے۔ تو اس ساری باتیں بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارنا ہے جس طرح جیل کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب دوسرا مسلمان نہ کہ جو دوسرا مذہب والا انسان ہے وہ دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح کہ وہ ایک اپنی من مانی کے راز کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھو ایک بادشاہ ہے، اس کا من جو چاہتا ہے وہ لے کے آ کے دیتے ہیں لوگ۔ بادشاہ کا من چاہا کہ ایک ناچنے والی آ کے اس کے سامنے ناچے، جب حکم دیتا ہے تو سیکنڈوں کے اندر آ کر وہ ناچنے والی ناچنے لگتی ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ وہ ناچ رہی ہے، مجھے شراب پینا ہے، تو چٹکی مارنا تھا، فوراً جو ان کے نوکر ہے لے کے آ کے اس کو شراب پلا دیتے ہیں۔ اب بادشاہ کے سامنے غریب آدمی بیٹھا، بادشاہ کا دل چاہا کہ اس کو میں مالدار بنا دوں، ایک چٹکی مارتا ہے، فوراً اس کے بعد جتنا بھی ہیرے جواہرات موتیاں پیسہ جو بھی ہوتا ہے وہ فوراً اس کو دے کر اس کو جب مالدار بنا دیتا ہے۔ بادشاہ کا من چاہا جو ناچنے والی ناچ رہی ہے اس سے زنا کرے تو فوراً اس کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی من مانی کی زندگی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ کوئی آدمی غلطی کیا، بادشاہ کا من چاہا میں اس کا گلا اڑا دوں تو آتا ہے اس کا گلا اڑا دیتا ہے، پوچھنے والا کون؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ایک مسلمان کو دنیا کے اندر قید خانے کی طرح زندگی گزارنا ہے اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ جنت کے اندر جس طرح ہر چیز ہمارے من میں، ہمارے سوچ میں جو چیز ہم سوچتے ہیں وہ آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ آ کے کوئی چیز پھل کھانے کے لیے ہمارا دل سوچتا ہے تو جب ہمارے دماغ میں وہ بات آتی ہے تو جو پھل بھی، جو چیز بھی ہم ماننے کا دل چاہتا ہے، کھانے کا دل چاہتا ہے، فوراً وہ چیز ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جنت کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر ایک مسلمان کو قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ قیدی کی طرح اس لیے بولے ہیں کہ سمجھو صبح میں فجر کی نماز کو اٹھنا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، گرم گرم بستر اوڑھ کر اس کو سونے کا من چاہتا ہے اور شیطان بھی اس کو بازو میں تھکاتا ہے، اس کو دھکا مارتا ہے، ارے بھائی سو جا، گرم گرم بستر ہے، بازو میں بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو ہگ کر لے، آرام سے سو جا، اب تجھے نماز کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جس طرح جیل خانے کے اندر ٹائم پہ جو کام کرنا ہے
پانی نہانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹائم میں جب گھنٹی بجتی ہے سب لوگ جیل کے اندر جا کے لائن سے کھڑے رہنا، سیدھا پانی نہا کے پھر اپنے کمرے میں چلے جانا۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر مسلمان کو جب آزان ہوتی ہے تو اس کا گھنٹی بجتا ہے، ارے بھائی تجھے آزان دی گئی ہے، اللہ کی بڑائی تجھے کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اپنی زندگی بنانا ہے، اور تیری زندگی کے اندر جو مشکلات ہے، جو حالات ہے، اس کو دور کرنا ہے، اللہ سے مانگ کر لینا ہے، تو چل آزان ہو رہی ہے، گھنٹی بج گئی، جا کے نماز پڑھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیل کی زندگی جو بولے تھے اس لیے بولے تھے کہ وہاں پر کوئی منمانی نہیں چلتی۔ جس طرح جنت میں ہے سو انسان سوچتا ہے کہ مجھے ابھی بریانی کھانا ہے، نہیں تو مجھے ابھی پلکا کھانا ہے، نہیں تو مجھے فلاں جگہ جا کر اپنے عیش کو پورا کرنا ہے۔ ہاں جنت کے اندر ہے وہ انسان ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے۔ لیکن جو آدمی قید خانے میں ہے وہی سوچتا ہے، وہ بھی یہی سوچتا ہے بھائی مجھے آج بریانی کھانا ہے، ہوگا پورا؟ وہ کام پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ جیل خانہ ہے نا۔ پھر وہ آدمی سوچتا ہے ارے آج میرے بیوی کا برتھ ڈے ہے، اس کو اچھی طرح منانا ہے، شاید میں میری بیوی کے پاس ہوتا تو اس کو اچھے کپڑے دلاتا، اس کو اچھا شاپنگ کرواتا، اس کو اچھے ریسٹورنٹ لے کے جاتا، اس کو اچھا کھلاتا، اچھا پلاتا، اس کو اچھا گھماتا، اور اس کے دل سے جو خوشی ظاہر ہوتی ہے اس کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا، بول کے جیل کے اندر بیٹھ کے سوچتا ہے۔ وہ کام پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ جیل خانہ ہے، وہاں پہ کام پورا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بھی وہی فرمایا، یہ مثال دے کر فرمایا، یہ حدیث کے اندر فرمایا ایک مسلمان کو جیل کی زندگی گزارنا چاہیے۔ جب صبح میں آزان ہوتی ہے نہ بیوی کا خیال کیا، نہ بچوں کا خیال کیا، نہ گرم گرم بچھانے اوڑھ کر جو سو رہا ہے اس کا پرواہ نہیں کیا، اپنے نیند کو چھوڑ دیا، اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے سب کچھ چھوڑا، لاکھ سے مار دیا، فوراً اٹھا، جو شیطان اس کو تھکا رہا ہے، اس کو سلا رہا ہے، اس کو تسلی دے رہا ہے، اس شیطان کو بھی دعا پڑھ کر بھگا دیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان سو کر اٹھنے کے بعد اگر اس کا نیند کا غلبہ دور نہیں ہو رہا ہے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایک مرتبہ آپ دعا پڑھ کے دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا جتنا بھی نیند ہے سب بھاگ جائے گی۔ اللہ کے نبی ایسے ہی نہیں بولتے، اللہ کے نبی نے دعا پڑھنے کے لیے کہا، جب یہ دعا پڑھیں گے تو نیند بھاگ جائے گی۔ جب ہماری نیند بھاگ جائے گی تو دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ غسل خانے کے اندر باتھ روم ہو یا جو بھی باہر بالٹی رکھا ہوا ہو وہاں پہ جاؤ، اپنی ضرورت پورا کرو، تو اور ایک تھوڑا نیند اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد وضو بناؤ، پوری نیند اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد مسجد کی طرف چلنے لگو تو ہوشیار ہو جاؤ گے، اور جا کر اللہ کے سامنے سجدے کرو تو محبت کے سجدے بنیں گے، وہ سجدے جو نیند کو توڑ کر، نیند کے غلبہ کو دور کر کے، دعا پڑھ کے، وضو بنا کے اللہ کے گھر کی طرف جو چل کر ہم آتے ہیں، ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، فرشتے رشک کرتے ہیں، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا انسان ہے، اللہ کے واسطے اس کی بیوی کو دور کر دیا، اس کے نیند کو دور کر دیا، اس کا بچھونے کو دور کر دیا، اس کے گرم گرم بچھونے اوڑھ کر سونے کے آرامتی کو دور کر دیا، اٹھا، نماز پڑھا اور اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پھر اسی طرف دوسرا آدمی وہ ہے بچھونے تو اوڑھ کے گرم گرم سو رہا ہے، لپیٹ کر سو رہا ہے، آذان سنائی دی، پھر مسلتا ہے، ارے بھائی یہ تو میرے لیے نہیں ہے، مجھے کون پوچھنے والا،
مجھے کون روکنے والا، مجھے کون ٹوکنے والا؟ نہ گھر میں بیوی بولتی ہے، نہ باپ بولتے ہیں، نہ میرا کوئی دوست بولتا ہے۔ اگر جا کر دوست جا کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو فوراً اس کو گالیاں دینے لگتا ہے، تو کیسا درندر آدمی ہے، صبح صبح آ کر میری نیند کو بیکار کر دیا۔ کچھ لوگ ہیں پرسوں اسی طرح میری سفر ایک آدمی سے ہو رہا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں کہا بھائی تم سے یعنی ہم دونوں مل کے ایک کام کرنا ہے، ایک کام کریں گے، نماز پڑھ کے جائیں گے۔ وہ آدمی مجھے اوپر سے نیچے تک ایسا دیکھا، مسلمان ہے، اوپر سے نیچے تک ایسا دیکھا، جاؤ جی تمہیں جا کے پڑھ لے گا جی۔ یہ ہے آج مسلمانوں کی حالت، حالانکہ اس کو کوئی کام نہیں تھا۔ میں بولا بھائی کوئی کام نہیں ہے آپ کو، آ جائیے میرے ساتھ نماز پڑھ لیجیے، 5 منٹ کا نماز ہے، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ہم اپنا کام کریں گے۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، لیکن پوری ضرورتیں ہماری پوری ہو جانا چاہیے۔ ہر حال بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے ہرگز نہیں آنا، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نہ آئے، نہ ہمیں تکلیف آئے، نہ ہمیں پریشانی آئے، نہ ہمیں غم آئے، نہ ہمیں بیماری آئے۔ جب بھی ہم جہاں پر بھی قدم ڈالتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا لگ بھائی تیرا، تو کہاں دار ہے تو بھی سونا فائدہ ہوتا ہے، بولتے دیکھو ویسا کر لے ہمارا آئرن لگ ہونا۔ لیکن ہمیں کیا بھی کری جانی، نہ نمازہ پڑھی جانی، ہمیں نہ اللہ سے دعا مانگی جانی، دوسرے لوگوں کو ان لوگوں کا مال چھینتے رہنا، ان لوگوں کو گالیاں دیتے رہنا، ان لوگوں کے بارے میں غیبت کرتے رہنا، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، پوری دنیا والوں کے بارے میں اٹھا کر سارے لوگوں کو بولتے پھرتے رہنا، لیکن ہمارے کاموں پورا ہو جانا۔ تو میرے بھائیو یہ آج مسلمان کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر نہ رہتے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، آج دنیا کا مسلمان یہ ساری چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ آج مجھے ساری چیزیں چاہیے، دنیا کے اندر مجھے سب چیزیں چاہیے۔ جنت کے اندر انسان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ ساری چیزیں آج انسان کو چاہیے، لیکن اس کو ساری چیزیں چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو سکون بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو آرامتی بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جنت بھی چاہیے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا ہے، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو، اپنے ایک ایک قدم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں شروع میں کہا تھا کہ جو زندگی آج مسلمان گزر رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ جس طرح دنیا کا انسان، دنیا غیر ذات والا، دوسرا دنیا کا کافر وہ اپنی منمانی کی زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنا ہے تو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، یہ فانی ہونے والا دنیا ہے، کبھی نہ کبھی ایک نہ یہ وقت ختم ہونے والی دنیا ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر میں جانا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ جو گھر میں آئے ہیں نا یہ ہمارے باپ دادا سے آیا ہوا گھر ہے۔ ارے بھائیو تمہارے باپ دادا جو تم بول رہے ہو وہ باپ دادا کتنی محنت کر کے اس گھر کو بنا کے رہتے ہیں، کون سے اپنے دلوں کے اندر خواہشات پیدا کر کے اس گھر کو بنا کے رہتے ہیں۔ جس طرح آج بھی ہم بناتے ہیں، حضرت یہ ٹائلز یہاں پہ رکھتا ہوں، یہ فلاں چیز یہاں فلاں جگہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ فیوچر ٹینس میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ یہ ٹینکی یہاں پہ بناتا ہوں، یہ سیڑھیاں یہاں پہ بناتا ہوں، یہ کمرہ یہاں پہ بناتا ہوں، اس لیے کہ فیوچر ٹینس کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے۔ وہ بندہ اتنی خواہشات سے، اتنی خوشی سے، اتنے ڈریمز کے ساتھ وہ گھر کو بنایا، لیکن آپ آج وہاں پہ بیٹھ کے راز کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا بنائے ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ اتنے خوشیوں سے، اتنے خواہشات سے، اتنے منمانی سے، اتنے سہولت سے وہ لوگ گھر بنائے ہیں، اس لیے بنائے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ سوچ کے بنائے تھے، لیکن ان کو دنیا چھوڑ کے جانا پڑا۔ جتنا بھی سوچو، ہیرے جواہرات سے محل بناؤ، سونے سے محل بناؤ، پیسوں سے محل بناؤ، جس سے بھی محل بناؤ، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے مسلمان، اس کو تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آج مسلمان اس کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، ہاں کہتا ہے بھائی کیا لے کو جاتے، یہ کہنا نہیں، زندگی کے اندر لے کے آنا ہے نا۔
کہنا تو ہر ایک کہتا ہے، کہنا تو ہر انسان کہتا ہے، کیا چھوڑ کے جاتے ہیں جی، کیا لے کو جاتے ہیں جی. ارے بھائی کیا لے کو جاتے نہیں کہ جو پھر تو کہیں چھپا لیتا ہے، تجھے بھی خرچ کرنا ہے نا. بولنا تو ہر انسان، آج کیا ہے ہو گیا معلوم، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مذہب والا ہو، آج اس کا زبان اچھا چلتی ہے، ہر بات کو بھی پھینک دیتا ہے، میں وہ کر ڈال دوں، میں یہ کر ڈال دوں، لیکن کرنے کا کیا رہتا ہے. بہت سارے چیزوں کو ہم دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، پھینک دیتے ہیں، وہ کر ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، کیا بھی کرتا نہیں. میرے بھائیوں، بولنا تو ہر انسان بولتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ہسٹری کیا ہے، مسلمان کی ہسٹری کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان چھوٹنے کی وجہ سے اپنے گلوں کو بھی اڑانے والی ہسٹری ہے ہماری مسلمانوں کی. لیکن آج وہی مسلمان اسی بات کو ایسے پھینکتا ہے جس طرح آج ہم کھانے کے دانے نیچے پھینک دیتے ہیں. کھاتے کھاتے جس طرح کھانے کو دانے کو پھینک دیتے ہیں، جس طرح ویسٹ جو ہمارے ذہن میں جو ویسٹ چیزیں ہیں جس طرح اس کو پھینک دیتے ہیں، اس طرح آج ہم اپنی زبان کو بھی پھینک دیتے ہیں. گالیاں دینے کا من چاہا تو سامنے والے کو گالی دینے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے کا من چاہا تو فوراً سامنے والے کو جھوٹ بول دیتے ہیں. کوئی اور کرنا چاہے تو اس کو بھی کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کرنا چاہے تو غیبت کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کی ہمیں کوئی بھی ہمیں ذرہ بھی فکر جذبہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے تو پورے صحابہ کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے بدن پر مسل رہے تھے. اس کو لے جا کر پانی کے قطرے جو اللہ کے نبی سے گرتے تھے اس کو لے جا کر اپنے بدن پہ پھیر لیتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا عمل ہے، کیسا عمل ہے. تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری محبت ہے آپ سے. حالانکہ آپ کی باتوں کو ہم نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی ہم برکت سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو لے جا کر اپنے بدن پہ پھیر لیتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں. اللہ کے نبی بولے صحابہ سے، کیا میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ کو جو محبت مجھے سے حاصل کرنا بول کے میرے وضو کا پانی لے جا کر آپ اپنے چہرے پہ، اپنے بدن پہ پھیر رہے ہو نا، اگر آپ کو میری اصلی محبت، صحیح محبت چاہیے تو آپ کو 3 کام کرنا ہے. کیا بولے، کتنے کام؟ 3 کام کرنا ہے. اللہ کے نبی خود بولے جو محبت آپ چاہتے ہیں، یہ محبت صحیح میں آپ کو حاصل ہونا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہونا ہے، میری محبت حاصل ہونا ہے، تو 3 کام کرو. اس کے اندر پہلا کام یہ ہے جب بھی بولو سچ بولو. کیا بولے؟ جب بھی بولو سچ بولو. لیکن آج ہمیں اس کے الٹے، جب بھی بولو جھوٹ، سچ بولنا بہت کم ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا بات یہ ہے، جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کرو. ہمارا بھائی کون تو آپ کو بھائی تمہارا 10,000 رکھو، بھائی بولو دیا تو آئے پیسے میرے جی لے جانا، جا کر میرے 10,000 ہے جی لے آنا، خرچ کر دینا. اور آپ کو پوچھتا بندہ بھائی تمہارے 10,000 دیا نہ دیو، ارے خرچہ ہو گیا نا جی، دے تم لوگ بعد میں. تمہارے اوپر بھروسے سے وہ انسان تمہارے پاس چھپانے کے لیے 10,000 دے کے گیا، اس کا امانت معلوم نہیں، خیانت معلوم نہیں. حالانکہ کچھ مسلمان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، امانت بولے تو کیا، خیانت بولے تو کیا. امانت والے تو وہ ہے بلکہ تمہاری جان بھی نکل جائے اس آدمی کے بات کو تمہیں نہیں توڑنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں امانت، چاہے چیز کے اعتبار سے ہو چاہے بات کے اعتبار سے. تو بندہ کیا کیا، کوئی آدمی آ کے ہمیں کوئی ایک چیز امانت دیتا ہے تو اس کی امانت کا ہم خیال نہیں کرتے، اس کو توڑ دیتے ہیں، خیانت کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات یہ ہے جب بھی تمہیں کوئی امانت دے تو اس کے اندر کسی بھی حالت کے اندر خیانت نہ کرو، اس کی بات کا ویلیو دو. اس نے تمہارے اوپر جو بھروسہ رکھا اس کو مت توڑو.
پھر اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی، کہنے لگے تیسری بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ پڑوسی کا تو کون، ہمارے ساتھ پڑھ لے سنو نہیں، بہت جاؤ معلوم نہیں پڑوسی بولے تو ہمارے ساتھ پڑھ لے سنو کیا کہ میں کیا ہی پڑھا نہیں نا، مجھے کیا ہے نہیں کھایا ہے۔ اگر کھا بھی لیا تو شاید میرا پڑوسی چٹنی سے کھا کے رہتا، میں اس کو لے جا کر بریانی کا ایک پلیٹ دیتا۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو تمہاری شان کیسے بڑھتی ہے۔ وہ جو تم ایک پلیٹ دے کے گئے تھے، میرے خیال سے وہ انسان 10 سال تک آپ کا نام یاد رکھے گا، ارے بھائی وہ کیسا آدمی ہے۔ جس طرح آج ہمارے اس مسجد کے فاؤنڈرز کے نام ہم سنتے رہتے ہیں، ان کو وہ سامنے بولنا جائز نہیں، پھر بھی کہتا ہوں جب بھی ہم کہاں پہ جا کے بولتے ہیں حضرت کیا نام ہے کیا یہ ہے، کہ میں کہتا ہوں بھائی میں مسجد کریم النساء کا امام۔ ارے مسجد کریم النساء زبردست، کیسے آدمی ہیں، کیسے انسان ہیں بھائی وہ لوگ، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، زیادہ اللہ کے راستے میں لٹانے والے، ایسا نام ہمیں کمانا چاہیے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی جو بولے وہ ہمیں کرنا ضروری ہے، ان باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے ایک مسلمان کو جس طرح زندگی گزارنا ہے اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم صبح میں شام میں احادیث سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ ضرور ہمارے زندگی کے اندر بھی بدلاوٹ آئے گی، اور ہمارے آخرت کے اندر بھی ہمارا جو فیصلہ ہے آسانی ہوگا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔